بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں فہد علی کیانی. آج ہم موجود ہیں میر بہرام لہڑی صاحب کے ساتھ, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کے اور ہیومن رائٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم. میر صاحب, پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے بلوچستان سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک کمپین شروع کی. پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ اس جو آپ نے کمپین شروع کی, اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا, اور بینگ پریزیڈنٹ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ اس کی کتنی ضرورت ہے اس ٹائم میں؟ جی, سب سے پہلے میں کلاسیفائڈ ریویوز اور فواد جان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے, اور جو ہے خاص کر جو یہ انیشیٹو ہے بلوچستان سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کی پلیٹ فارم سے فری آن لائن کاؤنسلنگ سروسز کا, اس کو آپ آئے اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک ڈسکشن کرنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے, اور اس ایشو کو اور اس کام کو ہائلائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اس کاوش جو آپ نے جو ہے اسٹارٹ کیا ہے اس کو بھی آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ جو ایشو ہے جس کو آپ ہائلائٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی کوشچن جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انیشیٹو آپ نے اسٹارٹ کیا, تو اس انیشیٹو کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک فری آن لائن کاؤنسلنگ سروس ہے جو کہ بلوچستان سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پر ہم دینا چاہیں گے. اس کا یہ کہ آپ کو خود پتہ کہ جیسے ہی چائنا میں جو نوول کرونا وائرس کا جو وبا جو ٹوٹا, اس کے بعد پورے ورلڈ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا پاکستان کی طرف آیا, تو اس میں پاکستان نے بھی اعلان کر دیا کہ کوارنٹائن اور آئسولیشن اور اس کے ساتھ لاک ڈاؤن, یہ سب چیزیں ہو گئے. ہم گھر میں بیٹھ کے سب جتنے بھی لوگ تھے, تو مجھے اپنے گھر میں بیٹھ کر مجھے سوچا کہ کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ میں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہوں, ہمارا کام گھر میں بہت کم ہوتے ہیں, زیادہ تر کام ہمارا فیلڈ میں ہوتا ہے, اور ہمارے زیادہ تر کام لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں گھر میں بیٹھنا اور جو ہے سمجھو ایک قسم کی ہمارے اوپر پابندیاں لگانا, قید کرنا, تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلیں. تو جب بیٹھے گھر میں تو انیشل کچھ دن تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا. پھر بعد میں یہ کہ ہر ایک بندے کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل ہوتا ہے نا, کہ میں بیسکلی طور پر ایک ہیومن رائٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ جو میری ایجوکیشن ہے وہ سائیکالوجی کی طرف تھی. تو ایز میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں, اور میں اپنے سروسز جو ہوں سائیکالوجی کے سروسز مختلف اداروں کو بھی دے رہا ہوں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کو بھی دے رہا ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے, بلوچستان میں یو این کا کنسلٹنٹ بھی ہوں ایز اے اسٹریس کاؤنسلر. پچھلے 9-10 سالوں سے میں ان کے بھی یو این کے بھی جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اسٹاف کے, ان کی فیملی کے, وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ جو بھی کاؤنسلنگ سیشنز وغیرہ یو این کی اسٹاف کو میں ہی دے رہا ہوتا ہوں. تو وہ ایک اسکل میرے اندر تھی, تو کیونکہ یہ ایک ایسا ایک سسٹم تھا, ایک ایسا وبا تھا جو آپ کو محدود کرتا ہے, اور آپ بیٹھ کر گھر میں ہی چیزوں کو کر سکتے ہو. باہر نکلنا اس میں ایک آپ کے لیے بھی ایک سمجھو ایک رسک ہے, اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی رسک ہے, کیونکہ یہ لوگوں سے ہی ایک دوسرے کو لگتی ہے یہ وبا. تو اس میں یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کے فیملی بھی جڑا ہوا ہوتا ہے, آپ کا کمیونٹی بھی جڑا ہوا ہوتا ہے, آپ کا جو خاندان بھی جڑا ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ باہر جاتے ہو تو اس میں رسک پر آپ اپنے آپ کو, اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کو, خاندان کو, پوری کمیونٹی کو ڈال سکتے ہو. تو یہ اس میں ایک وائز ڈیسیجن یہ ہے کہ گھر میں ہی رہا جائے. تو اس چیز کو لے کر ہم جب گھر میں بیٹھے تو میں نے اسپیشلی سوچا کہ کچھ انیشیٹو اس طرح سے کی جائے, سروسز دی جائے. تو اس میں پھر ذہن میں آ کے اپنا سبجیکٹ ہے سائیکالوجی, اس کو پھر اس کی سروسز آن کیے جائیں, کیونکہ ہم جو ہے پروفیشنل ہیں, ہم سروسز اپنے دیتے ہیں, اس کے جو ہے چارجز وغیرہ ہم لیتے ہیں, ہمارا جو ہے اچھا خاصا فیس ہوتا ہے سائیکالوجسٹ کا. تو ہم نے چاہا کہ بھئی ہمارے بھی ایک قومی فریضہ ہونا چاہیے, ایک ڈیوٹی ہونا چاہیے, تو ہم بھی کوئی لوگوں کے لیے کام آ جائیں بھلائی کے لیے. تو اس میں پھر ہم نے دوستوں کے ساتھ مشورے کیے, جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہمارے تھے ان کے ساتھ ہم نے مشورے کیے کہ بھی کیا کرنا چاہیے آن لائن, اور اس کے ساتھ کانفرنس کال ہمارے ہو گئے ان کے ساتھ. پچھلے سمجھے ایک ہفتے تک ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشنز کیے کہ کیسے چیزوں کو ہم لوگ لے کے چلیں. پھر آخر میں ہم اس آئیڈیا پر پہنچ گئے کہ بھئی ہم گھر بیٹھے لوگوں کو جو ہے فری آن لائن کاؤنسلنگ سروسز دیں گے. تو یہ کانسیپٹ آئیڈیا ہمارے ذہن میں آ گیا. تو اس پر پھر میں بیٹھ کے اس پر ورک آؤٹ کیا, کوئی 2-3 دن ہمیں لگے کہ کیسے چیزوں کو کیا جائے, کس طرح سے کیا جائے. وہ سب چیزیں کرنے کے بعد
ہم نے جو تھا 5 اپریل کو اتوار کے دن جو تھی ہم نے پریس کانفرنس کی، باقاعدہ پریس کانفرنس کے تھرو سے جو ہم اس انیشیٹو کا فری آن لائن کاؤنسلنگ سروس کا ہم نے اعلان کر دیا، اور جو منڈے سے 6 اپریل منڈے سے ہم نے باقاعدہ طور پر جو ہے لوگوں کے لیے ہم نے اس کو آن کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ہم نے اس کی کیمپیننگ شروع کر دی، اور اس کے ساتھ جو ہے دوستوں کو بھی ہم نے کہا کہ بھی یہ سروس اسٹارٹ ہے۔ تو یہ ایک اس طرح سے یہ ایک سسٹم، ایک طرح سے ایک طریقہ کار فی آن لائن کاؤنسلنگ سروسز لوگوں کے لیے اسٹارٹ ہو گیا ہم لوگوں کا۔ تو اب تک کیسا فیڈ بیک آپ کو ملا ہے؟ کن علاقوں کے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا، اور وہ کیا مسائل تھے جن کے تدارک کے لیے آپ سے رابطہ کیا گیا؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتانا چاہوں گا۔ اس میں یہ کہ ہم نے جو تھا 8 سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ، ویسے ایسوسیشن ہے بلوچستان سائیکالوجسٹ ایسوسیشن ہے جو یہاں پر بلوچستان میں، اس طرح تھوڑا بہت اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے ویئرس کو، کہ تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے کیا چیز ہے۔ پاکستان سائیکالوجسٹ ایسوسیشن بنی ہوئی کافی عرصے سے، ہم نے بلوچستان کی سائیکالوجسٹ نے، کچھ دوستوں نے مل کر بار بار پاکستان سائیکالوجسٹ ایسوسیشن کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے یہاں پر بھی اس کا ایک چیپٹر کھولیں۔ پورے پاکستان کے ان کے چیپٹرز ہیں، لیکن چیپٹرز اس ٹائم ان کے جو ہے نان فنکشنلائزڈ ہے۔ بلوچستان میں ان کا ابھی تک چیپٹر نہیں، کے پی میں انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے جو سندھ میں بنایا ہوا ہے، پنجاب میں چیپٹر بنایا ہوا ہے، بلوچستان میں تو اس کا کوئی چیپٹر نہیں ہے اس کا۔ تو باقی صوبوں میں بھی ہے، لیکن وہ بھی فریز ہے ان کے۔ تو ہم نے ان کو بارہ رابطہ کرتے رہے کہ بھئی آپ یہاں پر ایسوسیشن کھولو، یہاں پر سائیکالوجسٹ کو اکٹھا کرو، نہیں ہوا۔ تو پھر ہم انتظار کرنے کے بعد پھر ہم نے خود دوستوں نے مل کر ایک جو تھا 2015 سے اس پر کام کرنا شروع کیا، بلوچستان سائیکالوجسٹ ایسوسیشن کی پلیٹ فارم پر۔ پھر کرتے کرتے آپ خود پتہ ہے کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے، اور یہ سبجیکٹ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھ ہے، اور اس کے ساتھ اس میں زیادہ تر جو پڑھنے والے ہمارے خواتین ہیں، اور خواتین کا یہ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ماسٹرز تو کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود پتہ ہے خواتین کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو گھر سے باہر نکلنے کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو کلینکس میں بیٹھنے کے لیے ایشوز ہوتے ہیں، اور ہمارا ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جو ویمن فرینڈلی نہیں ہے ہمارا معاشرہ۔ تو خواتین ہمارے بلوچستان کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، کوئی ٹیچنگ کا شعبہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، زیادہ تر ہمارے ٹیچرز بن کے گھر میں بیٹھے اپنے سبجیکٹ کو جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، میل اس میں کم ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کے پھر بھی ہم نے کوشش کی، اس ٹائم تک ہمارے جو 40 کے قریب ایسے سائیکالوجسٹ ہیں میل فیمیل جو اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے، اور ہم نے جو تھا پچھلے سال 2018 کے انیشل میں اسٹارٹنگ میں ہم نے اس کا باقاعدہ طور پر الیکشن کر کے اور اس کا کابینہ اور ایگزیکٹو باڈی بنانے کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے اس کا جو ہے پچھلے سال باقاعدہ طور پر الیکشن کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس کے تھرو سے بلوچستان سائیکالوجسٹ ایسوسیشن کا اعلان کر دیا کہ ایسوسیشن بن گئی۔ ابھی ریسنٹلی اس کو جو ہے 1 سال ہو گیا تھا کہ اس ایسوسیشن کو۔ تو اس یہ پلیٹ فارم ہماری تھوڑی ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم اس طرح سے بن گئی۔ اس میں پھر یہ تھا کہ ہم نے جو ہے سائیکالوجسٹ جو ان پلیٹ فارم لیے، تو ہم نے موسٹ ڈیڈیکیٹڈ اور ایکسپیرینس لوگوں کو ہم نے چاہا کہ اس پہ آ جائیں، کیونکہ یہ کاؤنسلنگ کا شعبہ ایک ایسا ہے کہ، اور یہ وبا میں جو ہے ہمارے پاس ایکسپیرینس لوگ ہوں گے تو پھر لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ہزار قسم کی کوشچن ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ کہ 8 سائیکالوجسٹ بشمول میرے ساتھ اس میں آ گئے، جس میں جو ہم نے ڈسکشنز کی کہ صبح 9 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک ہم نے جو ہے مختلف ٹائمنگز سب کو دے دیے، کہ کیونکہ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر ہم نے 2 گھنٹے سب کو دیے، ایک 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک مختلف 2 گھنٹے کی شفٹ میں سب سائیکالوجسٹ کے ہم نے ان کو ٹائمز الوکیٹ کر دیے، پھر اس کے بعد ان کے نمبرز لیے، ان کا کانٹیکٹ نمبر، ان کے نیم وغیرہ سب کچھ وہ پھر ہم نے ایڈورٹائز کر دی کہ بھئی 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک کون سے سائیکالوجسٹ کس ٹائمنگ میں آپ کو ملیں گے، اس میں خواتین بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ ہیں۔ تو وہ ہمارا ایک انیشیٹو اسٹارٹ ہو گیا، اور جو وہ لوگ سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیا، جو ہمیں جو اس ٹائم تک 13-14 دن ہو رہے ہیں سروسز دینے کے لیے۔ تو اس میں یہ کہ ہمیں انیشل اسٹیج سے جو ہے لوگ ہم رابطہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے مختلف سائیکالوجسٹ کے ساتھ، میرے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہ مختلف کیٹیگری کے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو میجارٹی ہے اس میں وہ اڈلٹ اور اس کے ساتھ جو ہے مرد حضرات وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔
دوسرے نمبر پر ہمارے خواتین ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو ہے بچے ہیں. بچوں کی تعداد کم ہے ہمارے پاس، لیکن زیادہ تر جو ہے مرد ہیں. وہ مرد میں بھی تھوڑا بڑے ایج کے جو ہے 40 سے اباب لوگ ہیں، کیونکہ اب نوول کرونا وائرس کا جو وبا ہے اس کے لوگ اس کی جو پروجیکشن کر رہے ہیں، ایڈورٹائز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے وبا. تو اس چیز کو لے کر جو ہے لوگ تشویش میں، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ اس میں تشویش میں ہیں. تو ہمیں زیادہ تر لوگ انہوں نے ہی رابطہ کیا، سب کیٹیگری کے لوگوں نے رابطہ کیا، لیکن میجارٹی وہ لوگ ہیں. اگر خواتین میں بھی دیکھا جائے اور مرد میں بھی دیکھا جائے تو وہ لوگ ہیں. تو ان میں یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کا ایک فیئر ہے نا، اس نوول کرونا کی وجہ سے خوف، پینک جو پھیلا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے پھر یہ کہ لوگ کنفرم نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا اور کیسے ہوگا. لوگوں میں جو ہے ایک ایمبیگوٹی سی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے، 100% انفارمیشن ان کے پاس کریکٹ نہیں پہنچی ہوئی ہے. تو ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ بھئی کس طرح سے ہوگا. تو پھر ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے رہے. پھر دوسرے درجے پر یہ کہ لوگ جو ہے اس وجہ سے جو ایک اسٹریس میں گئے ہیں کہ ان کو جو پریشانی ہوئی ہے، ایک اس کو دباؤ محسوس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ڈیلی روٹین لائف جو ہے متاثر ہوا ہے اس وبا کو لے کر. تو اس حوالے سے پھر ہم نے ان کے ساتھ رابطے کیے. پھر اس کے بعد لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جو سائیکالوجیکل ایشوز پہلے کے لے کے چل رہے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا جو ڈپریشن کے شکار تھے، کہ آلریڈی وہ اپنا ڈپریشن کا جو ڈس آرڈر ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کو جو ہے obsessive compulsive disorder بھی ہوئی ہے اس کیا سے جو نوول کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ نے ان کو بہت زیادہ لے لیے. تو اس وجہ سے پھر یہ کہ وہ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، اب 1 منٹ کے بعد جا کے ہاتھ دھو رہے ہیں، 1 منٹ کے بعد جا کے ہاتھ دھو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ڈیولپ ہو رہی ہے لوگوں میں. تو اس کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے بہت سارے ہم نے دیکھے کہ وہ سلیپ ڈس آرڈرز بھی ان میں نظر آ رہے ہیں، کہ بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں جو ہے نیندیں ہماری اڑ گئی ہیں نا، ایک دفعہ سے سسٹم سمجھو چینج ہو گیا ہے. اب لوگ جو ہے راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دن کو جو ہے سو رہے ہیں. تو سلیپ ڈس آرڈر بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں میں جو ہے ایک جو ہے ایک جو موت کا ڈر ہے نا، جو ڈیتھ کی جو ڈس آرڈر ہے، جو لوگوں کو اس طرف خوف ہے کہ موت کی وجہ سے کہ ہم مر جائیں گے، اس حوالے سے بھی لوگوں میں بہت زیادہ جو تشویش پائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سے جو ہے ایسے لوگوں نے بھی رابطہ کیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس حوالے سے، کیونکہ وہ ان کو اتنا اویئرنیس نہیں، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی ایسے نمبرز ہیں جس پر جو ہمیں فیسیلیٹ کیا جائے گا، راشن دیا جائے گا. تو ہم سے جو ہے لوگوں نے اس حوالے سے بھی رابطہ کیا کہ بھئی ہمیں راشن پرووائڈ کیا جائے. پھر ایسے لوگ بھی جو کچھ میڈیکل ایشوز ان کو تھے کہ بھئی ہم جو ہے کوئی ہمیں دوائی دی جائے، یا کوئی ہمیں کچھ جیسے بخار ہو رہی ہے ہم لوگوں کو، یا کوئی اس قسم کے بایولوجیکل ایشوز ہے، اس حوالے سے لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو پھر اس میں پھر یہ کہ ایسے ہم سے اب پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے پاس شفٹ ایسے آ گئی کہ کچھ علاقوں سے ہمیں ایسے کال بھی آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کورونا وائرس کے مریض موجود ہیں، لیکن گورنمنٹ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے. جس طرح سے وہ سن رہے تھے کہ گورنمنٹ ان ایریا کو لاک ڈاؤن کرتی ہے، کوئی وہاں نہ آتا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں یہاں پر 15 کے قریب اسی کوئٹہ میں ایک ایسے ایریا ہے جہاں پہ مجھے کال آئی، تو کہہ رہے ہیں کہ 15 کے قریب ایسے مریض ہیں جو اس محلے میں رہ رہے ہیں اور جو ہے محلہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. اور جو ہے لوگ ان کو زیادہ تر وہ لوگ سیریس بھی نہیں لے رہے ہیں، گھر میں اگر ہیں یا ان کا موومنٹ بھی اس طرح سے نہیں ہے جو باؤنڈ کیا جائے، کیونکہ گھر کا ماحول الگ ہے اور جو گورنمنٹ ان کو جو ہے کوارنٹائن کرتا ہے اس کا ماحول الگ ہے. تو اس سے جو علاقے کے لوگوں کو خوف پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں کہ اس کو کیسے حل کیا جائے. اسی طرح سے پھر یہ کہ ہمیں کچھ جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں گورنمنٹ کی ویسینٹیز ہیں، وہاں سے بھی ہمیں کال آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو ہے کھانے کا ہمارا سسٹم ہے نا، وہ اس طرح سے معیاری نہیں ہے، جو بہتر ہونا چاہیے وہ اس حوالے سے نہیں ہے. تو وہ اس قسم کے بھی کال ہمیں ابھی ریسیو ہو رہے ہیں اس وجہ سے. تو یہ مختلف کیٹیگری کے ایشوز ہیں، مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے کال ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب ہم نے کوشش کی کہ دوستوں کے ساتھ جو ایکسٹرا جیسے ایشوز ہیں، آج میں ڈی سی صاحب سے کوشش کر رہا تھا، میں ان کا نمبر، کیونکہ آپ خود پتہ ہے کہ آئسولیشن کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا پا رہے میٹنگ وغیرہ کرنے کی وجہ سے، میں کوشش کر رہا تھا کہ نمبر اس کا ڈائل کروں. کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہیں، تو رابطہ ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ کہ شاید رابطہ ہو، میں اس کو جو مزید بتا سکوں کہ کیسے ان چیزوں کو کیا جائے. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ مسئلے مسائل جو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب تک
آپ اس کو جو پورا انیشیٹو لیا ہے اس کو آپ کتنا سکسیسفل مانتے ہیں اور اس میں مزید کس طرح کی بہتری لائی جا سکتی ہے اور اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انیشیٹو کو گورنمنٹ کے لیول پہ لایا جائے یا مختلف ادارے، سماجی ادارے، جو بین الاقوامی ادارے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی کوئی ایسا انیشیٹو آپ کے ساتھ لینا چاہیے، ایسوسیشن کی ہیلپ کرنی چاہیے؟ جی بالکل، جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اس کا جو ہے سکسیس تو بالکل زبردست ہم لگ رہے ہیں کہ جو اپنے لیول پر ہم لوگ کر رہے تھے، اگر کہ اس میں تھوڑے اور لیول پر ہم جا سکیں نا، کہ ابھی کیونکہ انفارمیشن کی مسئلہ ہے ہمیں، کہ لوگوں تک پہنچ کا مسئلہ ہے ہمارے پاس، بہت سارے لوگوں تک ہماری جو ہے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. ایک تو آواز کا پہنچنا ہے، سیکنڈلی کہ لوگوں میں ابھی تک سبجیکٹ کے بارے میں، کاؤنسلنگ کے بارے میں اتنا بہت سارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں. ابھی بھی ہمیں بہت سارے لوگوں نے جو رابطہ کیا ہے وہ پڑھے لکھے طبقہ ہے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، وہ اس لیول کی ہے کہ ان کو جو ہے ڈفرینشیٹ پتہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کیا ہے اور سائیکیٹرسٹ کیا ہے اور سائیکالوجسٹ رابطہ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ سمجھو ہمارے جو معاشرے کا جو 2% بھی نہیں ہے، سمجھو 2% لوگ جو تھوڑا بہت سائیکالوجسٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اگر کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ جو تعاون کرے، اسی طرح انٹرنیشنل ادارے تعاون کریں، جس میں جو ہے ایک تو ہمارے ساتھ ہمارے جو مشہوری کرنا ہے، جس کے جو تشہیر کرنا ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچے مختلف ٹول کے ساتھ. اب خود پتہ ہے کہ اگر کہ ہم ابھی تو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، اس کا ایک ایڈورٹائزمنٹ بنا کے اگر ہم لوگ ٹی وی پر چلائیں تو وہ لاکھوں روپے میں وہ ایڈورٹائزمنٹ نیوز والے جو ہوتے ہیں یا جو انٹرٹینمنٹ والے چینل وہ چلا رہے ہوتے ہیں، یا اگر پی ٹی وی پر چھوٹی سی ایڈ دے دیں تو اس کا 1 سیکنڈوں کے اوپر ان کے کیا چارجز ہوتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے کوئی اگر انٹرنیشنل ادارہ ہمارے ساتھ سپورٹ کرتا ہے، گورنمنٹ ہمیں اگر سپورٹ کرے کہ ہمارے ایڈورٹائزمنٹ بنا کے مختلف جگہوں پر چلائیں، اس کے ساتھ جو ہے اخبار میں بھی ایڈورٹائزمنٹ لگائے جاتے ہیں، اس کا بھی اچھا خاصا اماؤنٹ ہے، کیونکہ یہ ہمارا انیشیٹو ٹوٹل والنٹیئر ہے. ہمارے ساتھ جتنے بھی سائیکالوجسٹ سب والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر یہ سروسز دے رہے ہیں. ہمیں اگر گورنمنٹ اس حوالے سے سپورٹ کرے تو یہ اور بہتر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے جو تھا اس حوالے سے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ جامع پلان ہے کہ اس جو انیشیٹو کو، فری آن لائن کاؤنسلنگ سروس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، اس پر ہمارے ساتھ کمپلیٹلی ایک جامع پلان ہے. اس میں ہمارے ساتھ اگر کہ گورنمنٹ رابطہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں ریسورسز کا چاہیے ہوتی ہے، اگر انٹرنیشنل ادارے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو مزید بہتر لیول پر بہتر طریقے سے 24/7 ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں. جس میں یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں، ان کے 8 نمبر ابھی دیے ہوئے ہیں نا، کہ ابھی دیکھیں کسی کو اگر 1 نمبر مل گیا تو اس نے جو ہے وہ ٹائمنگ اس سے مس ہو گیا نا. تو وہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس میں پروفیشنل ہے، وہ 24/7 وہ نہیں بیٹھے کہ کسی کی کاؤنسلنگ کریں. اس کو اگر وہ اس ٹائمنگ میں جاتی تو وہ پھر وہ لازمی کہتے ہیں کہ ابھی میرا ٹائمنگ نہیں ہے، دوسرے پر کال کریں. تو وہ پھر بندہ پہلے تو اتنا بڑا دل کر کے، اتنا بڑا جی کر کے وہ کال کرنا چاہ رہا ہے نا. جب اس نے کال کیا تو کال کی طرف سے اس کو جو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بندے کی ٹائمنگ نہیں کسی اور کے پاس کرنا ہے، تو پھر وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے کال نہیں کر سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ کہ ہم یہ آئیڈیا دیتے کہ وہ 2 ایسے ٹول فری نمبرز ہوں ہمارے پاس، جہاں پر آپریٹرز کو بٹھایا جائے 24/7. وہ آپریٹرز کال لیں اور جو ہے ہمارے سائیکالوجسٹ کو وہ کال ٹرانسفر کیا جائے. تو وہ پھر جو ہے وہ پھر بعد میں آپ خود پتہ ہے کہ اس کا ایک پورا سافٹ ویئر بنانا پڑتا ہے، اور اس سافٹ ویئر کم سے کم جو ہے ہم نے بات کی کسی آئی ٹی ایکسپرٹ سے رابطہ کیا تو وہ کہہ رہے تھے اس میں کم سے کم 4 سے 5 لاکھ لگ سکتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر بنانے میں، اور اس کے ساتھ جو اس کو انسٹال کرنے ہیں، اس کے ساتھ اس کے جو باقی لوازمات ہوتے ہیں، جو آئی ٹی کے سسٹم ہوتے ہیں، وہ سب بنانے کے ساتھ کسی کو بٹھانے کے بعد، اور بٹھانے والے کا الگ جو آپریٹر بیٹھتے ہیں ان کا الگ پھر ایک خرچہ ہوتا ہے نا. وہ 24/7 بیٹھیں گے تو لازمی ریسورسز کوئی دیں گے، کوئی اس کو سیلری دے گا تو وہ اس کو کر سکتے. تو وہ ہمارے پاس کمپلیٹ اس کا جامع پلان ہے جو ہم جو اس انیشیٹو کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ سے کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل ادارے کر سکتے ہیں، مخیر ازاد کر سکتے ہیں. ہم تو اویلیبل ہیں اپنی سروسز دینے کے لیے. بالکل، جیسے اس ٹائم پوری دنیا میں 2.3 ملین لوگ کرونا وائرس کا افیکٹ ہو گیا 1 وے دی ادر. لیکن اگر ہم سائیکولوجیکل امپیکٹ سے دیکھیں تو ملینز آف لوگ جو ہیں یا بلینز آف لوگ جو ہیں اکراس دا ورلڈ وہ سائیکولوجیکل ایشوز سے افیکٹ ہو رہے ہیں.
اور آپ کو جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب زائرین آ رہے تھے پاکستان میں تفتان بارڈر سے اسپیشلی, تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ کچھ سائیکالوجسٹ کو وہاں پہ متعین کیا تھا اور بٹھا دیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو اس طرح کی انفارمیشن دے کہ وہ ٹیسٹ کروائیں. جیسے آپ کو پتا تھا کہ HIV جب پینڈیمک بنا تھا تو لوگ اس کو ڈر کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں کرواتے تھے. تو اس سلسلے میں آپ گورنمنٹ سے کیا ریکویسٹ کریں گے, یا گورنمنٹ نے آپ سے اب تک رابطہ کیا ہے, آپ کی سروسز لینا چاہیے کہ اگر وہ قرنطینہ میں آپ لوگوں کی سروسز لیں یا بارڈرز پہ سروسز لیں یا ایسے علاقوں میں کمیونٹیز میں یا DC آفس میں ایسے جگہوں پہ آپ لوگوں کی سروسز لیں, تو گورنمنٹ نے آپ لوگوں سے ایسا رابطہ کیا ہے, کوئی ایسا انیشیٹو آپ نے لیا ہے؟ جی بالکل, ہم تو اویلیبل ہیں, لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک ہم نے 12 گورنمنٹ کے اداروں کو کہا ہے اپنے جو ہے مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے سے ہم نے ان کو جو ہے ویلکم کہا ہے, اپنے سروسز ان کو جو ہے رینڈر کر دیے, والنٹیئر طور پر بھی ہم نے کیے, اور ہم نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ جو وبا ہے ٹوٹل نروس کی بات ہے, اس میں جو آپ کی سائیکالوجی کی بات ہے. جب تک آپ جو ہے اس وبا کو ایون آپ نے خود دیکھا ہے کہ میرا بھی پچھلے دنوں ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا جو خود اس کے لیے 24/7 لگے ہوئے تھے, کام کر رہے تھے اس حوالے سے. جب ان کی باری آئی کہ احتیاطاً وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا ٹیسٹ کیا جائے, تو وہ سائیکالوجیکل طور پر بہت ہی سمجھو ڈپریس ہو گئے تھے کہ بھئی خدا نخواستہ جو ایسے ہمیں نہ ہونا ہے. تو وہ ہچکچا رہے تھے, جو خود لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ بھی آپ نے جو ٹیسٹ کرنا. تو اس ٹائم کے لیے لازم ہے کہ کسی سائیکالوجسٹ ان کے ساتھ بیٹھے. ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہے کہ یہ اسپیشلی خاص کر جو ہمارے پاس آئسولیٹڈ ہے, ان کو جو کوارنٹائن کیا گیا ہے, ان کے لیے ہمارے جنرل پبلک کے جو فرنٹ لائنرز ہیں, فرنٹ لائنرز کے لیے سائیکالوجیکل سروسز مسٹ ہے. کیونکہ آپ نے خود دیکھا کہ یہ ہمارے جتنے فرنٹ لائنرز ہیں 24/7 کام کر رہے ہیں. جب تک ان کو مینٹلی طور پر وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے, جب تک ان کا ویل بینگ اسٹرانگ نہیں ہوگا, اس ٹائم تک وہ اس چیز کو نہیں کر پائیں گے. کیونکہ وہ کسی بھی ٹائم پر جو ہے وہ کولیپس ہو سکتے ہیں سائیکالوجیکل طور پر. اور جو ہے ہمیں خطرہ ہے, اس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پھر یہ ہے کہ یہ جو اور جو ہے سسٹم کو اور چیزوں کو اپنے لیے کھول سکتے ہیں. ان کے لیے یہ کہ وہ مستقل طور پر جو ہے وہ ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں, مستقل طور پر سلیپ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, اور جو بایولوجیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اور آپ نے خود دیکھا کہ اگر کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو آپ کے بایولوجیکل ایشوز ہیں, جیسے بلڈ پریشر ہے, اسی طرح ڈائبٹیز ہے, یہ وہ بیماریاں ہیں جو اگر سائیکالوجیکل چیزوں کو آپ ڈیل نہیں کرو گے, اسٹریس چیزوں کو لو گے, آپ کسی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچ رکھو گے, آپ کو زیادہ خوف ہوگا, تو وہ بایولوجیکل جو ڈس آرڈرز ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمیں ڈر ہے کہ جو فرنٹ لائنرز ہیں ان کو جو بایولوجیکل ایشوز کے ساتھ ساتھ سائیکالوجیکل ایشوز بھی فیس کرنے پائیں گے. جب تک آپ سائیکالوجسٹ کو آپ انوالو نہیں کرو گے, ان کی سروسز نہیں لو گے, وہ اس ٹائم تک وہ چل نہیں سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو ان کی امپورٹنس جاننی چاہیے, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ایون ہمارے عوام میں اس کی زیادہ امپورٹنس نہیں, ہمارے گورنمنٹ لیول پر بھی اس کی اتنی زیادہ جو ہے اہمیت کو سمجھا نہیں جا رہا ہے, اس کی جو ہے اس کو اجاگر نہیں کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے اس کو سیریس لینا ہے, اور جو لوگوں کو یہ وقتی طور پر وبا چلی جائے گی, ہم لوگ اس کو جو مقابلہ کریں گے, جو ہمیں ہمارے اوپر سائیکالوجیکل افیکٹس ڈال کے جائے گی, تو اس کا اگر ہم لوگ انیشیل اسٹیج پر ہم نے ان کو جو نہیں پکڑا, انیشیل اسٹیج پر ہم نے انٹرٹین نہیں کیا, تو وہ لوگوں کے ساتھ لانگ ٹرم چلیں گے. پھر جو ہے ہم ایک اور الگ ایک دنیا اور ایک الگ جو ہے ایک ڈور اور الگ ایک جو سسٹم کھول چکے ہوں گے اپنے لوگوں کے لیے. بالکل, آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم کرونا وائرس سے تو جان چھڑا لیں گے, لیکن جو سائیکولوجیکل امپیکٹس اور ایفیکٹس لوگوں پہ رہیں گے وہ ہمارے ساتھ کافی عرصے رہیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہاسپٹلس ہیں اور کلینکس وغیرہ ہیں, ڈاکٹرز وہاں پریکٹس کرتے ہیں, کیا ایسا سائیکالوجی کو لے کے کوئی نظام یا اسٹرکچر ہے؟ یہ انفارچونیٹلی اس پر نیشنل لیول پر جو ہے کچھ موومنٹس چلے تھے وائس آف سائیکالوجسٹ کے نام سے. انہوں نے چاہا کہ ہم ابھی بھی لوگ کام کر رہے ہیں نیشنل لیول پر بھی, اس کا جو اس قسم کی لیجسلیشن نہیں ہوئی کہ جو اس سبجیکٹ کو اسی طرح برابر طریقے سے لایا جائے اور لے جایا جائے. اور 18ویں ترمیم کے بعد اب خود پتہ ہے کہ ابھی جو ہے ہر پروونس کا خود کا جو ہے ذمہ داری ہے کہ لیجسلیشن بنانا. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسی قسم جو سائیکالوجسٹ کی اس قسم کی کوئی لیجسلیشن نہیں
چلیں گے, اس کو جو ہے نیشنل لیول پر کوئی امپورٹنٹ نہیں دی گئی. ابھی بھی آپ انفارچونیٹلی دیکھا جائے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا ہے. اب انٹرنیشنل ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں, اس میں سائیکیٹرسٹ دوسرے درجے پر ہوتا ہے اور جو بھی میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ دوسرے درجے پر ہوتے ہیں. پہلے درجے پر سائیکالوجسٹ ہوتا ہے. جو بھی مریض ہوتا ہے پہلے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرتا ہے, اس کے ساتھ ڈسکشنز کچھ سیشنز رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایون ڈاکٹر کے پاس ان کے پاس ایسے جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایسے سسٹم بنے ہیں, ایسی پالیسیز بنے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ کسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کسی ڈاکٹر کے ساتھ جا ہی نہیں سکتے. اگر گئے تو ان کے پر جو ہے وہ کسی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے, اور ایون ایتھیکلی طور پر بھی وہ غلط کر رہے ہوں گے, اور ان کو اس چیز کا پتہ بھی ہے, ان کو ریئلائز کر چکے ہیں. تو وہ پھر پہلے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس ان کی سروسز لینے کے بعد پھر سائیکالوجسٹ پھر ان کو جو پھر ریفر کرتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے آپ کا کیا ایشو, کیونکہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو سائیکالوجسٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کر اپنی شیئر کرو گے, آپ کو کسی نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے نہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی ہمارا ایک چھوٹا سا ایک پریشانی ہوتی ہے, چھوٹا سا کسی کو دباؤ ہوتا ہے, اگر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اتنا بڑا لسٹ اس کو میڈیسن کا تھما دیتا ہے, اور جو ہے وہ بننے سے اور اس کو صحت یاب ہونے سے وہ الگ کسی اور ڈس آرڈر میں پڑ جاتا ہے, جو زندگی بھر جو ہے اس کو جو ہے ڈرگ ایڈکٹ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے اپنے ہزاروں ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ آپ نے خود رابطہ کیا ہوگا, دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل تھے, ہم لوگوں کو کوئی ڈپریسڈ فیملی کی طرف سے ہم لوگوں کو مسئلہ تھا, جب ہم نے جو ہے اس کو نہیں سنبھال سکے کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے پھر ہمیں میڈیسنز پر رکھے. تو آپ خود پتہ ہے کہ جب ڈرگ بندہ ایڈکٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک ایڈکشن سے اس کا جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوتا, پھر وہ نیکسٹ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو پھر اسی طرح سے پھر یہ جو ایلیگل ڈرگز ہوتے ہیں پھر ان کی طرف وہ لوگ جایا جاتے ہیں. ایسے ہزاروں ڈرگ ایڈکٹس ہیں جو اس وجہ سے ہوئے ہیں. تو لہٰذا جو سائیکالوجسٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو جو ہے ہر فیلڈ میں ہر جگہ پر اس کو لانا اور ان سے سروسز لینا اور اس کی پالیسی بنانا یہ آج کی مسٹ ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم ڈیولپمنٹ بھی ہمارے لیے ناگزیر ہے, اور اس کے بغیر ہم لوگ ترقی بھی نہیں کر سکتے. بالکل جیسا آپ نے کہا کہ یہ اس ٹائم کی وقت کی اہم ضرورت ہے, تو بینگ پریزیڈنٹ آف بلوچستان سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن, کیا آپ دوسرے صوبوں کو بھی یہ تنبیہ کریں گے کہ اس طرح کے انیشیٹو لیے جائیں؟ جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے ایسے نہیں دیکھا ہے کہ کسی نے جو ہے ابھی سندھ والوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ وائس آف سائیکالوجسٹ کے پلیٹ فارم پر کوئی اس قسم کے شاید ابھی انہوں نے اسٹارٹ کیے ہوں گے نا کہ کوئی ایسا انیشیٹو ہے, لیکن باقی کسی, کیونکہ میں نے اس سروس میں نے باقی سب پروونس کی جتنی بھی ہمارے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ ہمیں سپورٹ کریں, لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور اس انیشیٹو کا جو ہے اس انیشیٹو کی تعریف بھی کر رہے ہیں. لیکن ابھی مجھے اس لیول کا مجھے نظر نہیں آیا کہ کس نے اسٹارٹ کیا. یہ کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ تو اپنے لیول پر کرتی ہے. ابھی انہوں نے ہیلپ لائن کورونا کے حوالے سے رکھا ہوا ہے, لیکن جو ہے سائیکالوجسٹ کاؤنسلنگ کے حوالے سے انہوں نے نہیں کیے ہیں. تو وہ گورنمنٹ کو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے, اس کو نیشنل لیول پر جو ہے ایسے ہیلپ لائن آلریڈی ان کے موجود ہیں, ان ہیلپ لائن جو ہے سائیکالوجسٹ کی سروسز لیے جائے, وہاں پر ان کے لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم تیار ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے لیے, اور جب ٹریننگ دیں گے تو پھر ان کو ریفرل سسٹم کے لیے بھی تیار کیا جائے گا کہ سائیکالوجسٹ کی طرف وہ ریفر کرے کیسز کو نا, جو بھی ایشو ہوتا ہے سائیکالوجی کا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں کہ اب اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کورونا سے ڈر ہے, تو وہ اس کا کیا کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, وہ اس کو بولیں گے نہیں ڈرنا نہیں ہے, ایسا کوئی بات نہیں ہے, لڑنا ہے, وہ یا کو ڈرنا نہیں اس کو لڑنا ہے, لڑو گے کیسے اس کے ساتھ. تو آپ کے پاس بھی ٹول ہونے چاہیے, ٹیکنیکس ہونے چاہیے کہ آپ کو کس طرح سے وہ پھر ایک سائیکالوجسٹ ان کو ٹول ٹیکنیکس بتا سکتے ہیں. صرف باتوں سے چیزیں نہیں ہو سکتے, عملی جامہ پہنا سکتے ہیں, اور پروفیشنلز کا بھی آپ سپورٹ لو گے تو آپ اس چیز کو سکسیسفل کر سکتے ہو. چیزیں تو آپ نے خود دیکھا ہے, وقت گزری ہے, ابھی یہ صرف پہلا سمجھو وبا نہیں ہے, پہلا پینڈیمک نہیں, اس سے کئی وبا گزرے ہیں ہسٹری میں, لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے, لاکھوں لوگ اپنی جانیں بھی گنوا چکے. وقت گزر جاتا ہے, چیزیں گزر جاتی ہیں, لیکن جو ہے اس سے جو اس کی بعد کی ایفیکٹس ہے آپ نے خود دیکھا کہ ابھی آپ نے انالیسس دیکھے ہوں گے ایکسپرٹس کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نکلنے کے بعد ہمیں ہر قسم کے جو ہے چیلنجز, ہمیں اکانومی میں چیلنج ہوں گے, ہمیں سوشل سیکٹر میں چیلنج ہوں گے, اس کے علاوہ جو ہمیں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جتنے پیچھے گئے اس میں ہمیں مسئلے مسائل ہوں گے. اسی طرح سائیکالوجیکل بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور سائیکالوجیکل وہ ایسا چیز ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں کیا اکانومی کا یہ ٹھیک ہے کسی
अंडर डेवलप्ड पाकिस्तान जैसे कंट्री अगर उसका इकोनॉमी मुतासर होता है, नुकसान होता है, उसको IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया तो वो उठ जाएगा कुछ अरसे में। लेकिन साइकोलॉजी में ये कि किसी का एक दफ़ा वो नीचे बैठ जाता है ना, तो फिर इसको उठाने में फिर कई साल उसको लगेंगे कि आपको जो उस लेवल पर लाने के लिए, लिहाजा फिर हम क्यों उनको जो है उस लेवल पर ले जाए, पहले ही हम उसको कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे हजारों साइकोलॉजिस्ट प्रोविंस क्या, बलूचिस्तान क्या, पाकिस्तान का कोने में मौजूद है, उनको पता है कि किस तरह से चीज़ों को किया जाए। अब ये जिम्मेदारी हमारी हुकाम बाला की है कि किस तरह से इस चीज़ को समझ के और हमारा जो है सपोर्ट ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके टाइम का और एक कीमती ख्यालात का। ये बात बिल्कुल काबिल कदर है कि आपकी बहुत खिदमत हैं, और जब से कोरोना वायरस आया आपने जो सोशल मीडिया पे कैंपेन की वो हम सब के सामने है। अब गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो इसको ऑन बोर्ड करे और आप लोगों की मदद करे। आखिर में अगर आप कोई इस कैंपेन के हवाले से पैगाम देना चाहते हैं जनरल मासेस को कि वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए भी पैगाम आप देंगे, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, गरीब लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं, जिनको ज़्यादा साइकोलॉजी की इस टाइम ज़रूरत है, तो उनके लिए आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले फौजान आपका वो क्लासिफाइड रिव्यू का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को अहमियत दी सब्जेक्ट को, और आपके व्यूअर्स को भी मैं कहूँगा कि साइकोलॉजी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे जो है आप फ़ायदा लें। और साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर बैठे होते हैं वो प्रोफेशनल हैं, और उनका जो कोड ऑफ इथिक्स होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, राजदारी जो है वो सबसे प्रायोरिटी लेवल पर होती है। आप हमारे साथ रब्ता करोगे, हमारे साइकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करोगे, किसी भी माहिर नफ्सियत के साथ रब्ता करोगे, उनके साथ जो भी आपकी शेयरिंग होगी वो समझो हमारे इथिकली हम लोग बाउंड है, वो शेयरिंग किसी के साथ शेयर नहीं होती है। सिर्फ हम लोग बता सकते हैं कि कितने फिगर्स है, कौन कौन से इश्यूज हमारे साथ होते हैं। आपका जो नाम होता है, आपका जो स्टेटस होता है, आपका जो एड्रेस होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास ही मौजूद होती है, वो किसी को हम लोग बताते नहीं है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, राजदारी टॉप पर होती है। और ये शेयरिंग जो है, जब तक आप अपना जो इशू है आप अपने दिल में इसको रखोगे, दिल में आपका रहेगा, वो उस टाइम तक आपको इंटरनी तौर पर नुकसान देता रहेगा। इसकी जो है दिल से और अपने जहन से निकालना इसका मस्ट होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा क्लासिफाइड रिव्यूज के जो भी जितने ऑडियंस है, जितनी भी सुन रहे हैं, तो आपका जो भी मसला है आप खुलकर हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ रब्ता करें और उनको डिस्कस करें, शेयर करें। इनको अपने अंदर मत रखें, अपने अंदर रखोगे आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ साथ बायोलॉजिकल इश्यूज का भी सामना किया जाएगा। तो आखिर में फवाद आपका शुक्रिया, क्लासिफाइड रिव्यू का शुक्रिया कि इन्होंने जो इस चीज़ को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया, और डेफिनेटली उन लोगों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया जिनके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। इंडीड साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है और इस वक्त की अहम ज़रूरत है जिसे हर इंसान को ज़रूरत है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे पैरा मेडिकल या पैरामेडिक्स हैं, या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे लोग, वो जो भी इससे लड़ रहे हैं उनको साइकोलॉजी की अहम बहुत ज़रूरत है। द क्लासिफाइड रिव्यूज़ के फोरम से इंशाल्लाह हम इस कैंपेन को आगे लेके जाएंगे। तमाम नंबर्स, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं बलूचिस्तान साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के, उनके नंबर्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फेसबुक पे हम अपने पेज से भी उनको प्रमोट करेंगे, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी सर्विसेज बहुत कम मिलती हैं दुनिया में। अगर देखें तो ऐसी सर्विसेज बहुत शादिर और नादिर आपको मिलती है, लेकिन बलूचिस्तान एसोसिएशन ने जब ये इनिशिएटिव लिया तो हमें मिल के अपनी भलाई और माशरे की भलाई के लिए मिल के काम करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।